بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سکسیس مینٹری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان غضنفر جاوید. سکسیس مینٹری ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان شخصیات سے جو اپنی زندگی میں کامیابی کا سفر طے کر چکے ہیں اور اپنی زندگی کامیابی سے گزار رہے ہیں. ان کی زندگی، ان کا سفر اور ان کی موجودہ حیثیت ہی مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ جن کو دیکھ کر ہم اور ہماری آنے والی نوجوان نسل ایک کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتی ہے. تو ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن سے ہم آپ کا تعارف کروا دیں کہ جنہوں نے 39 برس اس شعبہ تعلیم و تدریس کو دیے اور ایک ایسا ادارہ قائم کیا کہ جس کی تائید جو ہے وہ ہمارے صدر پاکستان نے کی حال ہی میں ایک پروگرام میں جن کو ایوارڈ دیا گیا. فاسٹسٹ گروئنگ اسکول کے نیٹ ورک کی حیثیت سے ان کا اسکول ہیپی پیلس کے روئے رواں جناب محمد آصف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم آصف صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے، الحمد للہ. سر، سب سے پہلے میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں جو آپ نے ہمارے ویورز کے لیے بتانی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جب کیریئر کا چناؤ کرنا تھا تو آپ نے شعبہ تدریس کو ہی کیوں چنا؟ اور بہت سارے ایسے شعبے تھے جس میں آپ جو ہے وہ اپنے کیریئر کو آغاز کر سکتے تھے. کیا یہ حادثاتی طور پہ تھا؟ کوئی ایسا فیملی بیک گراؤنڈ تھا؟ کوئی انسپریشن تھی جس کو دیکھ کر آپ نے اس طرف قدم رکھا؟ اس پر روشنی ڈالیے گا. 1982 کے اندر میں نے اپنے اسکول کی بنیاد رکھی تھی ہیپی پیلس گرامر اسکول کے نام سے، اور یہ حادثاتی نہیں تھا، باقاعدہ اس کی ایک پلاننگ تھی. میں نے دیکھا کہ فیڈرل ایریا کے اندر کافی تعلیم یافتہ لوگ رہتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی اچھا اسکول نہیں ہے. یہاں کے لوگوں کو صدر اور کلفٹن کے سائٹ کے اوپر جانا پڑتا تھا، اور میرے خود کے اپنے بہن بھائی جو ہے وہ صدر جایا کرتے تھے اسکول کے اندر پڑھنے کے لیے وین کے ذریعے اور دوسری طریقے سے. تو میں نے یہاں پہ محسوس کیا کہ ایک اچھے اسکول کی یہاں پہ بہت کمی ہے، لہٰذا اس کا اسٹارٹ میں نے اپنے گھر سے ہی کیا. الحمدللہ میرا گھر 1000 گز کا تھا، نیچے میری رہائش تھی. فرسٹ فلور پہ میں نے اپنے 5 کمروں سے اپنا اسکول اسٹارٹ کیا، اور پری پرائمری سے میں نے اسٹارٹ کیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کا کرم تھا کہ محنت رنگ لائی، ماں کی دعائیں کام آئیں، اور یہ اسکول جو ہے آج 28 کیمپس کے اوپر مشتمل ہے. اور ہیپی پیلس گرامر اسکول کے علاوہ بھی میں اکیڈمکس انٹرنیشنل اسکول کے نام سے بھی گلستان جوہر میں بھی میں نے ایک اسکول کو جو ہے آن کیا ہے، اور پروفیکٹس انٹرنیشنل اسکول کو بھی کیا ہے. اور آپ نے یہ اسکول وزٹ بھی کیا اور آپ نے دیکھا کہ اس میں دور جدید کی تمام فیسلٹیز جو ہیں یہ بچوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اور یہ محسوس ہوا تھا کہ جی اس علاقے کے اندر کوئی اگر بہترین اسکول آ جائے. اور یہ بھی اس چیز کی بھی مجھے فکر تھی اور جستجو تھی کہ ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم کا ریشو جو ہے بہت کم ہے. صرف ہم ان کو بھی کاؤنٹ کر لیتے ہیں، 22% کا ریشو تھا اس زمانے کے اندر، جو صرف سائن کرتا تھا، سگنیچر کرتا تھا، اس کو بھی جو ہے وہ تعلیم یافتہ میں کاؤنٹ کیا جاتا تھا. اگر اصل میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا تھا کہ 11-12% ہی جو ہے ایجوکیٹڈ لوگ موجود ہیں. تو اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے اور یہ کاز جو تھا تعلیم کو پھیلانا، یہ ایک نبیوں کا جو ہے نا کام تھا، جو کہ مجھے جس میں میرا ضمیر بھی مطمئن ہو، میں بھی مطمئن ہو. کاروبار بہت میرا الیکٹرانک کا بھی بزنس تھا، لیکن میں نے اس کو خیر بات کر کے اس کے اوپر توجہ دی اور اس کو اس مقام تک لے آیا کہ آج الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر، اسپیشلی کراچی کے اندر، ہیپی پیلس گروپ آف اسکول کا نام بہت بڑا نام ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اچھا، آپ نے الیکٹرانک کاروبار کا بھی ذکر کیا، تو وہ کب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا؟ میں نے 1980 کے اندر اسٹارٹ کیا تھا. عبداللہ روڈ کے اوپر میرا الیکٹرانک بزنس تھا، اور لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پر تھوڑا سا کاروبار کرنے کا طریقہ کار میرا ضمیر مطمئن نہیں کر رہا تھا نا. پرانی چیزوں کو نیا کر کے بیچ دیا اور اس طرح سے کر دیا اور لوگوں کو پتہ نہ چلا، تو میرا ضمیر مطمئن ہے تو میں اس طرف آیا. عنصر کافی زیادہ تھا اس کے اندر، جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ یہ شعبہ اختیار کرنا چاہیے. جی ہاں، بے شک. جی صحیح. تو ابھی یہ 27 برانچز ہمارے پاس جو آپ نے جو اب تک قائم کی ہیں وہ ہیپی پیلس اسکول کی ہیں. اکیڈمکس انٹرنیشنل اسکول کی ایک برانچ ہے گلستان جوہر کے اندر. ٹھیک ہے. اور پروفیکٹس کے نام سے آپ نے دوسرا اسکول جو ہے وہ یہ 5700 گز کے اوپر ہے، اور اس پہ تمام جو ضروریات تعلیم کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ ساری یہاں پہ موجود ہے. سائنس لیبارٹری، کمپیوٹر لیب، بچوں کی لائبریری الگ ہے، بڑے بچوں کی لائبریری جو ہے، اور ایئر کنڈیشن ساؤنڈ پروف آڈیٹوریم ہے، سینڈ اور واٹر کلاسز ہے، میوزک روم ہے، روبوٹک رومز ہیں،
اور میں نے آپ کو وزٹ کرایا, آپ اس کے جو ہے شاہد ہیں کہ یہ تمام سی چیزیں یہاں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اور بہت بڑا ہیوج گراؤنڈ ہے جہاں پہ بچوں کی ایکٹیویٹیز کا ہوتا ہے, یوگا ہوتا ہے, یہاں پہ جوڈو کراٹو کی کلاسز ہوتی ہیں. تو جو بھی کچھ میں بچوں کو دے سکتا ہوں کم فیس کے اندر, سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ کم فیس کے اندر یہ وہ چیزیں میں پرووائڈ کر رہا ہوں جو لفظ میں گارنٹی استعمال کر رہا ہوں, جو 20,000 روپیہ پر منتھ اسٹوڈنٹ سے چارج کرتے ہیں ان سے زیادہ فیسلٹیز میں دے رہا ہوں. میں انوائٹ کرتا ہوں ڈپارٹمنٹ کو اور گورنمنٹ کو, آئیے اور یہ میری فیسلٹیز دیکھیے. زبردست زبردست. تو آپ کے اسکول میں ابھی جو فاسٹسٹ گروئنگ کا جو ایک ایوارڈ بھی آپ کو ملا ہے, اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیے گا. آپ کا واحد اسکول ہے جو فاسٹسٹ گروئنگ کے اس نیٹ ورک میں آ گیا کہ آپ نے اتنی جلدی جو ہے وہ برانچز کا آغاز کیا, تو یہ کیسے ہوا؟ اس کا باقاعدہ ابھی میرے خیال صدر پاکستان نے آپ کو ایوارڈ کیا. جی. اس کا باقاعدہ ایک سروے ہوا, اور سروے کے بعد جب مجھ کو بھی اچانک پتہ چلا کہ جی مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے میرے اسکول کو کہ یہ فاسٹسٹ گروئنگ اسکول ان کراچی ہے, ہیپی پیلس گرامر اسکول, اور اس کے اوپر صدر پاکستان گورنر ہاؤس کے اندر عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ, جو ہمارے گورنر, ان کے جن کے ساتھ مجھے وہ ایوارڈ دینا چاہتے ہیں. عارف الوی صاحب کے ہاتھوں آپ کو جی, صدر پاکستان عارف الوی صاحب سے مجھے ایوارڈ ملا, اور انہوں نے اس چیز کو انڈوز کیا کہ واقعی میں ہیپی پیلس گرامر اسکول جو ہے فاسٹسٹ گروئنگ ہے. نہ صرف گروئنگ ہے بلکہ یہاں پہ بہترین تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو, اور 9-10 کے جو ریزلٹس ہیں میرے وہ 100% ہیں. نہ صرف میٹرک سسٹم کے اندر بلکہ کیمبرج سسٹم کے اندر بھی 2 سال سے کنٹینیو میرے بچے 2nd اور 3rd پوزیشن لے کر آ رہے ہیں کیمبرج سسٹم کے اندر. صحیح ہے. تو ان تمام سالوں کے اندر کوئی ایسا رزلٹ آپ کا جو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ رہا ہو, وہ کون سا سال تھا جو آپ کے اسکول میں؟ پچھلے 2 سال پہلے سندھ اور بلوچستان کے اندر میرے 2 بچے جو ہیں وہ پوزیشن لے کر آئے پورے سندھ اور بلوچستان کے اندر. وہ بہت اچھا رزلٹ تھا, اور برٹش کونسل نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا, ہم کو بلایا, ہم کو اپریشیٹ کیا, اور جتنے ہمارے بچے اپیئر ہوئے تھے ایگزام کے اندر کیمبرج سسٹم کے, ان سب کے رزلٹ 100% آئے. ہمارے بچوں نے جو ہے 16 اور 70s A's لے کر آئے باقاعدہ اے لیول کے اندر. سر ایسے کئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جیسے آپ نے اسکول کی اس فیس کے اسٹرکچر کے اوپر بات کی کہ آپ کی فیس سب سے کم ہے, کم فیس کے اندر آپ وہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں جو اور ادارہ نہیں کر رہا, کراچی میں آپ کا دعویٰ ہے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے بھی کچھ آپ نے اسٹرکچر رکھا ہوا ہے کہ بچوں کے حوالے سے کہ جو بچے نہیں افورڈ کر پاتے تو ان کو کوئی آپ نے ریلیکسیشن دیا ہو, یا ایسے بچے جو بہت میرٹ کی بنیادوں پر اوپر آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی اسکالرشپ کا انتظام کیا ہو؟ جو بچے پڑھائی کے اندر اچھے گریڈ سے لے کر آتے ہیں اور ان کے پیرنٹس جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے فیس کو, ویسے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری فیس ہی ایسی ہے کہ جی ہر ایک افورڈ کر سکتا ہے, اور اس جو ہم فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس جو ہے ایسے کیسز کم ہی آتے ہیں. اس وجہ سے کہ آلریڈی ہم فیس کم لے رہے ہیں, ہماری 15,000 اور 20,000 روپے فیس نہیں ہے, تو اس کے اوپر ہماری 6,000 روپے فیس ہے, اور 6,000 روپے فیس میں سمجھتا ہوں ان حالات کے اوپر, اس کنڈیشنز کے اوپر, یہ بجلی کے جو چارجز ہیں اور دنیا بھر کے سیسی اور UBI اور لیبر اور دنیا بھر کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس میں سب میں ایکٹیو ہیں, اور جو ہے ہمارے پر ٹیکسز کافی ہیوی لگے ہوئے ہیں. پروفیشنل ٹیکس ہم پہ لگتا ہے, ہماری بلڈنگوں کے اوپر جو ہے کمرشل جو ہے ٹیکس لگایا جاتا ہے پراپرٹی کے اوپر. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور جیسے گورنمنٹ نے اب ہر ٹیچرز کے لیے کر دیا ہے کہ جی منیمم جو سیلری پیکیج ہوگا 25,000 روپے کا ہوگا, تو 25,000 روپے کا پیکیج اور فیس 6,000 روپے کی, تو اس کے حساب سے آپ دیکھیں کہ اور کوالٹی آف ایجوکیشن اور رزلٹ جو ہمارے آ رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ پیکیج دیے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم فری شپ دیتے ہیں. اور ہمارے ایک اور سسٹم ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی فیملی کے اندر فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور مدر جو ہے ویڈو ہو گئی ہیں, تو ان بچوں کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے, جو کہ سینکڑوں بچے ہمارے پاس ایسے موجود ہیں جن کو جو ہے ہم نے یہ دے رہے ہیں, اور یہ میں باقاعدہ لسٹ آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں کہ کن کن کو ہم جو ہے جو بات کہوں گا ایتھیٹک کہوں گا وثوق کے ساتھ کہوں گا. ماشاء اللہ. تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے اسکول میں غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں, آپ کھیلوں کی طرف جو ہے وہ حوالہ آپ کے اسکول میں کرائے جاتے ہیں, تائیکوانڈو کی کلاسز ہوتی ہیں, تو میوزک کی کلاسز ہوتی ہیں, تو کوئی پروفیشنلز ہائر کیے ہوئے آپ نے
اس کے بارے میں بتائیے گا. بالکل، ہمارے یہاں یوگا کلاسز ہوتی ہیں. یہاں پر یوگا کلاسز کے لیے باقاعدہ بچوں کے میٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی کلاسز لی جاتی ہیں. اور فزیکل ٹریننگ کے لیے جو ہے ٹیچرز ہائر کیے گئے ہیں. ہمارا بینڈ ہے اپنا، ہمارے جو ہے نا بچے اسکاؤٹس کے اندر حصہ لے رہے ہیں، اور جو ہے ان تمام چیزوں کی فیسلٹی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اور سیٹرڈے والے دن جو ہے یہاں پر عید میلاد النبی کا بہت بڑا فنکشن بھی ہو رہا ہے، جس پہ سینکڑوں بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور تمام بچوں کی مدرس کو جو ہے اس میں انوائٹ کیا گیا ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے جو اس کے علاوہ آگے کے وہ ہیں فیوچر پلانز ہیں کہ کس طرح سے اور برانچز آپ کریں گے؟ جو 2 اسکول الگ الگ ناموں سے آپ نے کھولے ہیں، ان کے بارے میں آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنے کا ارادہ ہے آپ کا. دیکھیں، جیسے آپ ہیپی پیلس کو برانچز کی شکل میں آگے لے کے گئے ہیں، نیٹ ورک کو آگے بڑھایا. جی اسی طرح سے انشاءاللہ ان برانچوں کو بھی، اکیڈمکس انٹرنیشنل اسکول کو بھی اور پروفیکٹس انٹرنیشنل اسکول کو بھی ہم جو ہے آگے لے کے جائیں گے، ان کی برانچز کھولیں گے. اور کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیپی پیلس گرامر اسکول کو تقریباً 39 ایئرز ہو گئے، مارچ میں 40 ایئرز ہو جائیں گے. اور 40 ایئرس مارچ اسی سال 2022 کے اندر مارچ میں 40 ایئرز ہو جائیں گے. تو اس کی کافی برانچیں، اس کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، بہت بڑا نام ہے. اور الحمدللہ 14,000 کے قریب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ زیر تعلیم ہیں، اور 1100 کا تقریباً اسٹاف ہے جو کہ ہمارے پاس جو ہے یہ خدمات ادا کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے میری پورا ارادہ ہے، کیونکہ کراچی شہر اب اتنا بڑا شہر ہو گیا ہے جس کی آبادی جو ہے تقریباً 3 کروڑ کو ٹچ کر رہی ہے. تو ہمیں ہر کونے کونے میں اور ہر جگہ کے اوپر پھیلنا ہے، اور اپنا نیٹ ورک کو ہم کو بڑھانا پڑے گا. کیونکہ جب ہی میرے دل کو سکون ملے گا جب میں تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکوں. اور میں آپ کو ایک بات اور انڈیوز کروں کہ الحمدللہ میرے 3 بڑے جو بیٹے ہیں وہ کیمبرج یونیورسٹی لنڈن سے پڑھ کر آئے ہیں، وہ کیمبرج سسٹم دیکھ رہے ہیں. دوسرا بیٹا میرا اطہر خان جو ہے وہ بیرسٹر بن کر آیا ہے، بیرسٹر کیا ہے امریکہ سے، برکلی یونیورسٹی سے. اور وہ بھی خدمات جو کر رہے ہیں، اور ان کا بھی جو انٹرسٹ ہے وہ اسکول کے اندر ہی ہے، اور اسکول کو ہی وہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم نے جو اپنے زمانے میں پڑھا وہ فیسلٹیز ہمارے کو میسر نہیں تھی، جو ان بچوں نے باہر کے ملکوں میں دیکھا اور یہاں پر جو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو بہتر سے بہتر کر رہے ہیں. سر ایسے آپ نے بچوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پروفیشنل انداز میں وہ ایک بیرسٹر بن چکے ہیں، تو وہ بھی کیا آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں؟ بالکل، وہ اپنی پریکٹس بھی کرتے ہیں، اور وہ ہائی کورٹ کے ممبر بھی ہیں. اور میں نے ان سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تمہارا پروفیشنل ضرور ہے کہ تم بیرسٹر بن گئے ہو الحمدللہ. اور وہ بھی برکلی یونیورسٹی امریکہ سے، جہاں پہ مرحوم بھٹو صاحب نے بھی پڑھا تھا، اور لنکن یونیورسٹی سے بھی، جہاں پہ قائد اعظم صاحب نے جو ہے تعلیم حاصل کی تھی، وہیں سے میرے بچہ جو ہے بیرسٹر بن کر آیا ہے. دونوں یونیورسٹیوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کو جو ہے نا اس سے بہتر کوئی جو ہے وہ کاز نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم تعلیم کو پھیلائیں، اور اپنی جو تم نے پاس تجربہ ہے اور جو کچھ تم نے یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر سیکھا ہے، وہ تمام چیزیں ہم اپنے پاکستان میں بھی لا سکتے ہیں. پاکستان میں کسی بھی چیز کی کمی نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، نہ وسائل کی کمی ہے، صرف ہمت اور جرت کی کمی ہے. صحیح بات. جو کہ اگر جس کے پاس ہوگا وہ انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا. سر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس بارے میں آپ بتائیے ہمیں کہ آپ اس بات سے کتنا متفق ہیں؟ میں اس پہ پورا یقین رکھتا ہوں، اور اس کے اندر میں آپ کو عورت کے اندر میں اپنی ماں کا ذکر کروں گا کہ وہ میرے ہم قدم ہوا کرتی تھی، مجھے سمجھایا کرتی تھی، بتایا کرتی تھی کہ بیٹا اس طرح سے لے کے چلو. اور ان کی دعائیں ہیں میرے ساتھ جو میں اتنا کامیاب ہوں الحمدللہ. ورنہ مجھ میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، شہرت دی ہے، تو وہ میری ماں کی دعائیں ہیں. تو میرے کامیابی کے پیچھے میری ماں کا ہاتھ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ابھی آپ کی فیملی سے کون کون آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو آپ کے اس سفر میں آپ کے ساتھ ہے، کامیابی کے اس سفر میں؟ ہاں، میری وائف ہے جو ہے وہ اس میں میرے ساتھ ہیں، میرے بچے اس میں ساتھ ہیں. اور میری جو سگی بہنیں ہیں وہ میرے ہی جو ہے اسکولوں کے اندر ہوتی ہیں، اور اپنے اپنے سبجیکٹ کے اندر وہ اے لیول کے اندر، او لیول کے اندر ٹیچ کراتی ہیں، اور ان کے رزلٹ بھی الحمدللہ 100% آتے ہیں. صحیح. وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے ایک سوال ہے، جیسے سنگل کریکولم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس بات سے آپ متفق ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو چاہتے ہیں کہ کریکولم کر دیا جائے، پرائیویٹ کا بھی اور گورنمنٹ کا بھی،
تو اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. سسٹم تو اچھا ہے کہ سنگل کریکولم ہونا چاہیے، لیکن ہم نے وہ بکس اسٹڈی کی ہیں تو وہ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، وہ کوالٹی نہیں ہے. صحیح. بچہ ان بکس کو ہاتھ میں لینے میں انٹرسٹ نہیں لے رہا. صحیح. اس کے اندر جو میٹیریل ہے، جو اس کا کنٹینٹ ہے، وہ جو ہے مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے گورنمنٹ کو اس کے اوپر اور محنت کرنی چاہیے، اور اسکولوں کے آنر ہوتے ہیں یا جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو اس میں شامل کر کے اس کو بنایا جائے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپیشلی سندھ نے اس سسٹم کو جو ہے مسترد کر دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کلچر میں فرق ہے، پنجاب کے کلچر میں فرق ہے، اور جو ہے وہ بلوچستان میں فرق ہے، کبھی کبھی فرق ہے. تو لہٰذا ہمیں اس کے حساب سے اپنا ڈیزائن کرنا پڑے گا. ہاں جو بیسک چیزیں ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی گورنمنٹ کو اس کو ورک کرنا ہے. اس سے زیادہ توجہ گورنمنٹ کو دینی چاہیے سرکاری اسکولوں کے اوپر. صحیح. سرکاری اسکولوں کے اوپر جو کہ ہزاروں گز کے اوپر اسکول کھلے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ جو نا بھینسے اور گدھے جو ہے نا کہ کہتے ہیں باندھ دیے جاتے ہیں، اور جہاں پہ واش روم نہیں ہے، جہاں پہ بیٹھنے کی کرسیاں نہیں ہیں، جہاں پہ پنکھے نہیں ہیں، تو پہلے توجہ ماحول کو پرووائڈ کریں، فیسلٹیز پرووائڈ کریں. کہ کتابوں کا تو ہے، اس کی بھی ایک اہمیت ہے، لیکن پہلے وہ ماحول تو پرووائڈ کریں کہ بچہ بیٹھ تو سکے، باتھ روم تو ہو، اس کے پاس پانی تو ہو، بیٹھنے کی جگہ تو ہو. تو آپ یہ دیکھیں وہ پورے پاکستان کے اندر یہ المیہ ہے، نہ صرف سندھ کے اندر، پورے پاکستان کے اندر ہے کہ جو سرکاری اسکول ہیں آخر ان کی اس کے اوپر پہلے توجہ دے دیں، ان کو ایسا کر دیں کہ پرائیویٹ اسکول کی ضرورت ہی نہ ہو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سرکار خود اپنی یہ فیسلٹیز پرووائڈ کر دے بچوں کو. آخر پرائیویٹ اسکولوں کو آپ مافیا کہتے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں کے تب کباتے بہت ہیں. آپ ان کی یہ دیکھیں کہ اگر یہ پرائیویٹ اسکول نہیں ہوتے تو اس ملک کا کیا ہوتا. اس وقت 80% جو ہے تعلیم کا سارا لوڈ جو کاندھوں پہ جو بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور خدمات ادا کر رہے ہیں وہ سارے پرائیویٹ اسکول ہیں. ان کے ریزلٹ دیکھیں، چاہے کیمبرج سسٹم ہو، چاہے میٹرک سسٹم ہو، کسی سرکاری اسکول کی پوزیشن ہی نہیں آتی. تو یہ اس طرف توجہ دینی چاہیے، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو یا پاکستان لیول کے اوپر ہو. پہلے اپنے اسکولوں کو صحیح کریں تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. اچھا، آپ نے جس طرح کراچی میں برانچز بنائی ہیں اپنی، تو آپ کا کوئی ارادہ ہے ان فیوچر کہ آپ اس کو لاہور میں یا کوئی اسلام آباد میں اس طرح کی برانچز بنائیں؟ جی بالکل ہے میری، کیونکہ یہ صرف سندھ کا ہی حق نہیں ہے کہ یہاں پہ میں ایک اچھی تعلیم پرووائڈ کروں اور فیسلٹیز دوں. یہ پورے پاکستان کا حق ہے. کہ آپ وہ نیٹ ورک ہیں جس نے بہت جلدی گرو کیا ہے اور برانچز پہ برانچز بنائی ہیں. تو یہ سمجھیں کہ اگر صرف کراچی میں آپ کر رہے ہیں تو آپ کو آگے بھی جانا چاہیے. ایسا بالکل جانا چاہیے. اور جو میں برانچز پہ برانچز کھولتا ہوں تو اس کی وجہ میرے پیرنٹس کا اعتماد ہے، میری کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، جو اسٹرینتھ آپ کو مل رہی ہے. تو اسٹرینتھ مل رہی ہے. آپ یہ دیکھیں جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ اس کی جو ہے نا کہ کہتے ہیں گرو بھی اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر میرے پاس فیڈ بیک نہ ہو، پیرنٹس کے میرے اوپر اعتماد نہ ہو، میرے تعلیم سے وہ مطمئن نہ ہو، تو میں ترقی کر ہی نہیں سکتا. سر آخر میں نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام ریکارڈ کروا دیجیے ہمارے سامعین کے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے، تاکہ جنہیں وہ آپ کی گفتگو سے وہ ایسی بات اخذ کر سکیں کہ جن کو سن کے، جن کو دیکھ کر وہ کوئی کامیابی کی طرف گامزن اپنا سفر کر سکیں. نوجوان نسل کے لیے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جس بات کو میں نے اپنا بھی اصول بنایا ہوا ہے اور یہی میں میسیج دینا چاہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی یہی میسیج دیتا ہوں کہ وقت کی قدر کریں. وقت کی اگر قدر نہیں کریں گے، کوئی وقت جو ہے نا یہ رکتا نہیں، یہ بڑھتے ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا. آپ وقت کے حساب سے چلیں، وقت کی قدر کریں، وقت کو ضائع نہ کریں. جو لوگ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں وقت ان کو ضائع کر دیتا ہے. تو لہٰذا جو ہے آپ کو وقت کی قدر کرنی چاہیے. امپورٹنٹ پیریڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جی کتنا پوری دنیا بالکل سکڑ گئی ہے. آپ کا گوگلز کے اوپر چلے جائیں، نیٹ ورکنگ پہ چلے جائیں، اب وہ بات نہیں رہی ہے. اب ادھر صرف آپ ہلو کرتے ہیں تو جو نا ہزاروں میل دور آپ ہلو آواز سن لیتے ہیں، میسج پہنچ جاتا ہے. اور اتنی فاسٹ لائف ہو گئی ہے، اس فاسٹ لائف کے اندر آپ سو کر وقت نہ ضائع کر دیں. بلا وجہ جو ہے موبائل کا یوز نہ کریں اور جو ہے کتابوں سے محبت کریں، تعلیم کو وقت دیں. اگر یہ وقت آپ نے تعلیم پر، اپنی کتابوں پر، اپنے مستقبل پر دے دیا تو کل فیوچر آپ کا ہے.
کل آپ اور ہمارے ملک کو اس چیز کی ضرورت ہے, ہم ان نوجوانوں کی ضرورت ہے جو اس ملک کی خدمت کر سکے. ہمیں اپنے پاسپورٹ کو بڑا اسٹرانگ کرنا ہے. ہمارا یہ جو گرین کلر کا پاسپورٹ ہے, اس کی ویلیو جو ہے نا دنیا کے اندر حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان کا نام روشن کرنا ہے, پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت دلانی ہے, تو ہمیں اپنے کردار کو اچھا کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے کردار کو اچھا کرنا پڑے گا, اپنے عمل کو اچھا کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نوٹ کریں گے کہ وقت جو ہے نا یہ سب کو سکھاتا ہے, اور وقت کی قدر کیجیے. بس امپورٹنٹ میں ایک ہی جملے کے اندر ساری بات کر دیتا ہوں کہ وقت کی قدر کیجیے اور وقت کو اہمیت دیجیے. آپ کے یہاں سے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ نکلے ہیں جو مختلف اداروں میں جو ہے وہ اپنی فرائض انجام دے رہے ہیں, پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, اور کئی ایسے چہرے ہوں گے جو ماشاءاللہ کامیاب ہو چکے ہوں گے آپ کی طرح. تو ایسے کئی واقعات آپ کی زندگی میں بھی رونما ہوئے ہوں گے جنہوں نے آ کے بتایا بچوں نے کہ ہم آج کامیاب ہو گئے ہیں, یہاں پہنچے ہیں. تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب یہ یقین کیجئے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو 40 سال کا سفر ہے نا وہ میرا کامیاب ہو گیا جب میں کسی ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں یا کسی ملک میں جاتا ہوں یا دبئی جاتا ہوں یا امریکہ جاتا ہوں اور وہاں پر مجھے لوگ ملتے ہیں. میں بیٹھا ہوتا ہوں کسی ریسٹورینٹ میں ہوں, کسی تفریح مقام کے اوپر ہوں, کوئی بھاگتا ہوا آتا ہے اور آتا ہے, سر السلام علیکم, سر ہم آپ کے اسٹوڈنٹ تھے, سر آپ یہاں پر ہم یہ کام کر رہے ہیں, اس طرح سے کام کر رہے ہیں. تو میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں, بیٹا اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا اور اپنے ملک کا نام ضرور روشن کرنا. اور کسی ہاسپٹل میں جا رہا تھا, ابھی کچھ میں کرونا مجھے ہو گیا تھا تو میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا, تو جو میرے پاس ڈاکٹرز آئے اور ہے تو اس پہ میرے اسٹوڈنٹ بھی موجود تھے ماشاءاللہ. یہ کیسی اعزاز کی اور وہ جو مجھے جو ان کو دیکھ کے سکون ملا, مجھے ایسا لگا کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ نہیں, میری اولاد ہے جو کہ میری کیئر کر رہی ہے, مجھے پوچھ رہی ہے. اتنے سالوں کا حاصل ہے, یہ اتنے سالوں کا حاصل ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اس کے اندر ایک سکون ملتا ہے, بہت سکون ملتا ہے. اور الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹ دنیا کے ہر جو ہے نا ملک کے اندر موجود ہیں. اور ہمارے یہاں اے لیول کے بعد بہت سے بچے امریکہ گئے, یورپ گئے, ترکی گئے, چائنا گئے, جرمنی گئے, جہاں پہ وہ زیر تعلیم. اور جب وہ واپس آتے ہیں تو ہماری باقاعدہ اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہے, وہ آ کے ہمارے اکثر تقریبات ہوتی رہتی ہے, تو اس کے اندر وہ آتے ہیں اور اپنی کامیابی کا ذکر کرتے ہیں اور ہم کو شیئر کرتے ہیں. تو یقین جانیے کہ بہت جو ہے نا دل خوش ہوتا ہے. سر پہلے تو میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے ہمیں قیمتی وقت سے ٹائم دیا تاکہ ہم یہ آپ کا جو سکسیس مینٹری میں ہمارے پروگرام میں آپ کا جو کامیابی کا سفر ہے وہ ہم اپنی آنے والی نوجوان نسل کو یہ بتا سکیں تاکہ وہ بھی کامیابی کی طرف گامزن ہو سکے. بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے, آپ نے میرے اسکول میں آ کے ریکارڈنگ کی اور مجھ سے جو سوالات کیے وہ سوالات ایسے تھے کہ جو اس کی ضرورت بھی تھی. اور یہ جوابات جو میں نے دیے میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں پہنچیں اور جو ہے اس کو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اس کے پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے. اور میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور میں انہیں ان کے جوابات دیے. اب آپ کس حد تک اس سے مطمئن ہیں, کس حد تک مطمئن ہیں, اس کا فیصلہ آپ کریں. جی ناظرین, یہ ہماری ملاقات تھی آصف خان صاحب کے ساتھ جو آپ نے کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا جو مشاہدہ ہمیں دیا ہے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا, ہماری نوجوان نسل نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس امید کے ساتھ کہ آپ رکھیں گے اپنا بہت خیال. اپنے میزبان غضنفر جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.